بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چیز ایڈوانٹیج ہوتی ہے اور ایک ڈس ایڈوانٹیج ہوتی ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک انسان کو کسی دوسرے انسان یا دیگر کچھ انسانوں پہ سبقت حاصل ہو، اور ایڈوانٹیج کہہ لو آ گئی تو ایک ہے کہ جی آپ ایک انسان سے کچھ دیگر لوگوں کو آپ پہ مجھ پہ سبقت حاصل ہو، کچھ ان کو ایڈوانٹیجز حاصل ہوں، ہمیں نہ ہوں، ہم ڈس ایڈوانٹیج میں ہوں۔ ایک انسان کے ساتھ دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک انسان کے ساتھ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، کچھ اس کو ایڈوانٹیجز حاصل ہوتے ہیں اور کچھ ڈس ایڈوانٹیجز حاصل ہوتے ہیں۔ کچھ چیزوں میں اس کو سبقت حاصل ہوتی ہے دیگر انسانوں پہ، اور کچھ دیگر انسانوں کو اس پہ سبقت حاصل ہوتی ہے جو اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہو گئے۔ کچھ میٹیریل ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں اور کچھ دیگر ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں جو میٹیریل نہیں ہوتے، جو ویزیبل نہیں ہوتے، نوٹیسیبل نہیں ہوتے، جو مادی نہیں ہوتے اور جو اتنے آسانی سے نظر آنے والے اور سمجھ آنے والے نہیں ہوتے، مگر وہ بھی ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں اور ان کی بھی اہمیت ہے۔ دے آر امپورٹنٹ ایز ویل، دوز آر امپورٹنٹ ایز ویل۔ لیکن ایک ایسے معاشرے کے اندر کہ جہاں پہ غربت ہو، غربت کہہ لیں، غربت کے ساتھ اگنورنس لازم ہوتی ہے، یا اگنورنس کی وجہ سے غربت ہوتی ہے۔ غربت کی وجہ سے جہالت ہوتی ہے، جہالت کی وجہ سے غربت ہوتی ہے۔ تو اب اپنی غربت کی وجہ سے یا اپنی جہالت کی وجہ سے ہمیں وہ چیزیں کہ جو میٹیریل نہ ہوں، وہ ایڈوانٹیجز، وہ سبقت جو میٹیریل نہ ہو ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ ہم اس کو نوٹس کرنے سے انکاری ہوتے ہیں، ہم اس کو ریکگنائز کرنے سے انکاری ہوتے ہیں، ہم اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے، ہم اس کی شناخت نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک بات ہے کہ ایڈوانٹیجز بھی سب کو ہوتی ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز بھی سب کو ہوتی ہیں۔ اب جس انسان کے پاس میٹیریل یا مادی ایڈوانٹیجز نہیں ہیں، جس انسان کے پاس میٹیریل یا مادی ایڈوانٹیجز نہیں ہیں یا بہت کم ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار شاید مجھے کوئی ایڈوانٹیج حاصل ہے ہی نہیں، مجھے کچھ ایڈوانٹیج حاصل ہے ہی نہیں، میں تو ڈس ایڈوانٹیج ہی ہوں۔ اور اس کی وجہ ایک اور بھی ہے۔ اس کی وجہ وہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس کے تحت ایک انسان جو ہے، جس میں ذکر ہے کہہ لیں کہ موازنہ کرنا اپنے سے ان آگے کے لوگوں کے ساتھ، آگے کس اعتبار سے؟ مادی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے نہیں۔ اچھا جناب والا، بات یہ ہے کہ اگر ہماری توجہ ہماری ڈس ایڈوانٹیجز پہ رہے گی تو ہم پریشان رہیں گے، اور پریشان بھی رہیں گے، اور جو ایڈوانٹیجز ہمیں حاصل ہیں ہم ان کو استعمال کرتے ہوئے آگے نہیں بڑھ پائیں گے، اور ہم ان سے خوشی بھی نہیں لے پائیں گے۔ نہ ہم ان سے خوشی لے پائیں گے، نہ ہم اس کو اپنا ایندھن بناتے ہوئے، فیول بناتے ہوئے آگے بڑھ پائیں گے۔ ہم اس کے ایڈوانٹیجز لینے سے قاصر رہیں گے، ہم اس کے ایڈوانٹیجز لینے سے قاصر رہیں گے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ what to do is کہ ہم اپنے ایڈوانٹیجز کو آئیڈینٹیفائی کرتے چلے جائیں۔ ہم جن کاموں، جن چیزوں، جن جگہوں پہ اللہ نے مجھے اور آپ کو سبقت دی ہے، ہم اس کی شناخت کرتے چلے جائیں۔ یہ بھی ہے، 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 وہ مادی ہو یا غیر مادی ہو، میٹیریل ہو یا اممیٹیریل ہو، فزیکل ہو، میٹا فزیکل ہو، ہر اعتبار سے جو ایڈوانٹیج جس بھی قسم کی ہے۔ اور ایک اور آپ کو بات بتاؤں، وہ انسان آپ کا اور میرا محسن ہے
جو ہمیں بتائے کہ آپ کو فلاں 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 جگہوں پہ ایڈوانٹیج حاصل ہے، پہلے سے ہمیں علم ہی نہ ہو. موشن کیوں ٹھہرا؟ وائی میں بتاتا ہوں. اس لیے کہ جب ایک چیز ہمارے ایک اثاثہ ہے، آپ کا ہے میرا ہے، ہمارے علم میں ہی نہیں ہے. ایک اثاثہ ہے، ایسٹ ہے، قیمتی چیز ہے جو آپ کے اور میرے علم میں ہی نہیں ہے. اب علم میں ہی نہیں ہے تو ہم اس کا استعمال کیسے کریں گے؟ ہم اس سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں، ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہم نہیں فائدہ اٹھا سکتے، نہیں استعمال کر سکتے. اور اس کے ضائع ہونے کا امکان بہت زیادہ، اس کے ضائع ہو جانے کا امکان بہت زیادہ. ضائع ہو جانے کا امکان اس وجہ سے بھی ہے جب ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ یوز اٹ اور لوز اٹ، انگریزی میں کہتے ہیں یوز اٹ اور لوز اٹ. اگر آپ ایک چیز کو استعمال نہیں کر رہے، آپ اس کو گنوا دیں گے، آپ اس کو ضائع کر دیں گے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے. اب علم بھی نہیں ہے، ہم استعمال ہی نہیں کر پا رہے. استعمال نہیں کر پا رہے تو اس کو زنگ لگ رہا ہے. وہ ایک صلاحیت بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور ایڈوانٹیج بھی ہو سکتا ہے، یا کم سے کم وقت تو ضائع ہو رہا ہے نا. ٹائم تو لمیٹیڈ ہے نا، زندگی تو لمیٹیڈ ہے نا، ان لمیٹیڈ تو نہیں ہے نا، محدود ہے نا، لامحدود زندگی تو نہیں ہے نا. جوانی محدود ہے، صحت محدود ہے، ساری چیزیں محدود ہیں. بات یہ ہے کہ وہ انسان بھی ہمارا محسن ہے جو ہمیں بتائے کہ آپ کو فلاں چیز میں، فلاں کام میں، فلاں چیز میں، فلاں کام میں کوئی ہمارا ٹیلنٹ ہو سکتا ہے، کوئی اور ہماری صلاحیت ہو سکتی ہے، کوئی اور اللہ کی طرف سے ودیعت کیا گیا، دیا گیا ایسٹ ہو سکتا ہے، اثاثہ ہو سکتا ہے. اثاثے صرف میٹیریل ہی نہیں ہوتے، اثاثے صرف میٹیریل اور مادی ہی نہیں ہوتے، غیر مادی بھی ہوتے ہیں. اگرچہ غیر مادی اثاثوں سے مادی اثاثے وجود میں لائے جا سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ اپنے اثاثوں کو پہچانیے، اپنے اثاثوں کو پہچانیے، ان کو استعمال میں لائیے. اپنے جو ایڈوانٹیجز حاصل ہمیں نہیں ہیں، کسی اور کو ہیں، ان کے بارے میں سوچتے رہنا، دکھی رہنا، پریشان رہنا چھوڑ دیں. لیو اٹ، لیو اٹ. اور جو ایڈوانٹیجز ہمیں حاصل ہیں ان پہ کانسنٹریٹ کر لیں، ساری توجہ، ساری توانائی اس پہ مرکوز کر لیں کہ مجھے فلاں فلاں کاموں کے اندر مجھے ایڈوانٹیجز حاصل ہیں، مجھے سبقت حاصل ہے، میرے پاس یہ اثاثے ہیں. ان اثاثوں کو استعمال کرنے والے بنیے، ان اثاثوں کو استعمال کرنے والے بنیے. لیکن استعمال سے پہلے آئیڈینٹیفیکیشن ضروری ہے، ان کی شناخت ضروری ہے. ہمارے علم میں ہونا ضروری ہے کہ مجھے اللہ نے فلاں اور فلاں اور فلاں اثاثے سے نوازا ہے. ان اثاثوں کی شناخت کیجئے، ان اثاثوں کو استعمال کیجئے، ان اثاثوں کو استعمال کرتے ہوئے خوش رہنا سیکھیے، ان اثاثوں کو استعمال کرتے ہوئے ترقی کرنا سیکھیے. اور اپنے اثاثوں پہ فوکس کیجئے، اپنے ایڈوانٹیجز پہ فوکس کیجئے. یہ آپ کی اپرچونٹیز ہیں، یہ آپ کے مواقع ہیں، یہ آپ کے لیے چانسز ہیں آگے بڑھنے کے. توجہ ادھر سے ہٹائیے، جو حاصل نہیں ہے اس سے توجہ ہٹا لیجئے، جو حاصل ہے وہاں توجہ مرکوز کیجئے. اور توجہ مرکوز کرنے کا مقصد ہے کہ اس کو ہم زیادہ سے زیادہ بینیفٹ لیں گے، مادی بینیفٹ، غیر مادی بینیفٹ، مگر اپنے آپ کو اخلاقیات کے دائرے میں رکھتے ہوئے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے. جزاک اللہ.